जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब, रेक्टर बहरिया यूनिवर्सिटी, वाइस एडमिरल कलीम शौकत साहब, प्रोफेसर अनीस अहमद साहब, वीसी रिफा यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब, इकबाल चेयर बहरिया यूनिवर्सिटी, आज़म सऊद साहब, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, असातिज़ा, अस्सलाम अलैकुम. It is indeed a matter of great pleasure for me to be here at the second International Conference on Allama Iqbal, organized to commemorate his 144th birthday. मैं उर्दू में इस वजह से बात करना चाहूँगा कि आसानी से ख़यालात जहन में आ जाते हैं. With apologies to our guests who may understand English only. मुझे इस ऐसी महफ़िलों में बुलाकर मुझे अपने जहालत का अंदाज़ा बढ़ जाता है और ज़िंदगी में फिर सिर्फ यही बात मैं कर सकता हूँ आपके सामने कि इक़बाल को और इक़बाल के तख़य्युलात को और तसव्वुरात का इर्तिक़ा किस अंदाज़ से हुआ, वही बात मेरे जहन में भी किस तरह से आती है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा. और आज के लिए एक मेरा मौजू है जो पिछले 2-3 साल से मैं मुख्तलिफ़ अंदाज से रख रहा था सबके सामने, और वो मौजू ऐसा है जिसके ऊपर आज जब मुझे किसी ने कहा कि कोई पैगाम सोशल मीडिया पर इक़बाल के हवाले से दें, तो इक़बाल का एक शेर जो है वो मैंने वहाँ पर कोट किया, एंड इट राइम्स एग्जैक्टली विद व्हाट आई वांट, कि जहान ताज़ा की अफ़कार ताज़ा से है नमूद, जहान ताज़ा की अफ़कार ताज़ा से है नमूद, के संग व खिश से होते नहीं जहाँ पैदा. और पिछले 3 साल से मैं मुसलसल इस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, और आज मैंने अंग्रेज़ी के अंदर डायलेक्ट के हवाले से इसका तर्जुमा किया कि ऑयल, ब्रिक्स एंड मोर्टर अगले ज़माने के सितारों तक नहीं पहुंचाएंगे. सितारों तक जो चीज़ पहुंचाएगी हमें वो इन्फॉर्मेशन है, यानी नॉलेज, इंटेलिजेंस है कि नॉलेज का आप एनालिसिस कैसे करें, और उसके साथ साथ वो विज़डम है कि उसको कैसे इस्तेमाल करें. अच्छा, ये विज़डम बड़ी अहमियत रखती है. इसको उर्दू में और तारीख़ के अंदर हिकमत भी कहा जाता है. ये सिर्फ एनालिसिस नहीं है, ये सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं है, ये विज़डम वो है कि किस वक्त क्या चीज़ की जाए. और इसके अंदर इस्लामी तारीख़ के अंदर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे कि जब जो इल्म उस वक्त था या जो कैफियत उन दिनों के अंदर पैदा हुई, उसका एनालिसिस मंतिकी अंदाज से करें, और फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले, वो है विज़डम. सुलह हुदैबिया मिसाल के तौर पर वो है विज़डम, क्या किस वक्त क्या करना है. तो इंटेलिजेंस और विज़डम के अंदर ये फ़र्क है. तो जहान ताज़ा की अफ़कार ताज़ा से है नमूद, के संग व खिश से होते नहीं जहाँ पैदा. और मेरा टोटल कंसंट्रेशन, और रेक्टर साहब वाकिफ़ हैं और यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स वाकिफ़ हैं कि जब भी ये मेरे पास तशरीफ़ लाते हैं तो मैं इनसे कहता हूँ कि ज़माना इल्म के हवाले से बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है. वो जो गाड़ी है उसकी रफ़्तार इतनी तेज़ हो गई है कि शायद दुनिया इस्लाम और उम्मा इसका अंदाज़ा नहीं कर रही. इंसानियत को भी अंदाज़ा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन की क्या कैफियत बढ़ती चली जा रही है. तो अब जब मैं अल्लामा इक़बाल की ज़िंदगी को देखता हूँ तो मुझे एक तो वो कैफियत नज़र आती है जो मुझे और आपको आज मुतासिर कर भी रही है. और उस कैफियत के हवाले से अल्लामा जब 1902 में जब बाहर तशरीफ़ ले गए तो उनको वही कैफियत जो आपके अज़हान में पैदा होती है. हमारा एक एक फ़र्द जब पाकिस्तान के बाहर जाता है तो उसको अंदाज़ा होता है कि दुनिया कहाँ पहुँच गई. तो अल्लामा को भी इस बात का एहसास हुआ. अच्छा, और हिंदुस्तान की तारीख़ के अंदर और अल्लामा को वो एहसास हुआ कि
کہ دنیا کے جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ. ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں اسی کا طواف جو عالم ایجاد کا صاحب ایجاد ہے. اور ہندوستان اور اس علاقے کے اندر اگر آپ ارتقاء کے اعتبار سے سوچ کا ارتقاء دیکھیں، اور وہ سوچ میری اور آپ کی چل رہی ہے، وہ ارتقائی کیفیت بالکل اسی طرح سے ہے جو سر سید احمد خان کو اندازہ ہوا. اور کب ہوا اندازہ؟ 1857 کا ظلم اگر آپ نے دیکھنا ہو، جد و جہد آزادی، تو اگر کہانی کے طور پر پڑھنا ہو، تاریخ نہیں، ولیم ڈیلرمپل کی کتاب ہے دا لاسٹ مغل، اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ دہلی کے سڑکوں پر، راستوں پر جس طرح سے خون بہایا گیا، ہزاروں لوگوں کو مار دیا گیا. ایسا خوف طاری ہوا ہندوستان پر کہ میرا خیال ہے 10 اور 15-20 سال تو صرف سکتے میں رہی کیفیت. اس زمانے میں سر سید احمد خان نے صرف ایک بات کی کہ علم تلاش کرو، علم کو پکڑو. مسلمانوں کے اندر آپ کو معلوم ہے، اگر سندھ کے متعلق تاریخ لکھی جاتی ہے تو سندھ کے اندر کہا ہی جاتا ہے کہ جو یہاں کا حساب کتاب کرنے والا بنیا تھا، اس نے کتابوں کے اندر وہ کیفیات اور وہ جائیدادیں اور جس طرح سے قرض دیتا تھا اور اس کے اوپر سود لگاتا تھا، تو یہاں کے مسلمانوں کو سندھ میں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوا کیا، اور وہ اپنی جائیدادیں کھو بیٹھے. تو وہ تو کم سے کم علم کے قریب تھا. مگر سر سید احمد خان کو یہ احساس ہوا کہ مسلمان بہت دور ہے علم سے. تو ان کی 1880 کے زمانے کی جو مسلمانوں سے گزارش ہے اور مسلمانوں سے درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرو. پھر ان کو خود احساس ہوا کہ صرف علم نہیں، مسلمانوں کا جس انداز سے ایکسپلائٹیشن ہے، تو مسلمان کہیں نہ کہیں اپنے حقوق کی بات کریں. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ علامہ اقبال جب باہر جاتے ہیں تو ان کو دنیا نظر آتی ہے. تو وہ پہلا دور تھا جو باہر جانے سے پہلے تھا، شاید بانگ درا اس وقت کی ان کی تحریر ہے. پھر 1906 کے اندر آل انڈیا مسلم لیگ بنتی ہے. اور آپ سوچ دیکھیے کہ علامہ اقبال 1902 سے پہلے ان کی سوچ یہ تھی کہ ایک یونائٹڈ انڈیا، ہندو مسلمان یکجہتی کے حوالے سے. اور جب باہر گئے تو مسلمانوں کا حال پر ان کو افسوس ہوا، تو لہٰذا علم کی تلاش کے حوالے سے اور مسلمانوں کے درمیان ان کے لیکچرز اس بات پر، اور جو ولید اقبال صاحب نے بات فرمائی، ان کا موٹیویشن. اور یہی ہوتا ہے لیڈرز الفاظ کے ساتھ. دیکھیے الفاظ کی بڑی اہمیت ہے. علامہ اقبال کے خیالات کو ہم نثر کے اندر بہت انداز سے کہہ سکتے ہیں، مگر دو اصحاب نے یہاں پر قرآن کی وہ دعا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ وہ کمیونیکیشن ہو، اس انداز سے ہو کہ میری زبان کھلے، اس انداز سے ہو کہ مجھے ہمت ہو، اور اس انداز سے ہو کہ لوگوں پر اس کا اثر ہو. تو کمال ہے علامہ اقبال کی شاعری کا کہ جس طرح سے وہ مسلمان امت کو موٹیویٹ کرتا ہے. شاید میرا خیال ہے سینکڑوں صدیوں کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس زبان سے وہ موٹیویشن انسانوں کو اور مسلمانوں کو کہیں سے نہیں ملی. تو علامہ اقبال نے تو موٹیویٹ کیا، مگر آپ سوچ دیکھیں نا کہاں سے آ رہی، میری اور آپ کی کہاں سے آئی اور وہ بھی کہاں سے آ رہے، کہ 1902 اور 5 کے درمیان جب وہ باہر گئے تو بڑا ان کو اندازہ ہوا کہ علم کہاں کہاں تک پہنچ گیا، فلسفہ کہاں تک پہنچ گیا. ایٹم کو سمجھا، مالیکیولز کو سمجھا، ستاروں کو سمجھا. اور پھر وہ دیکھ کر پھر ہندوستان واپس آتے ہیں کہ اس ان پڑھ قوم کو کہا جائے کہ علم حاصل کرو. بحریہ یونیورسٹی میں آپ سب اس بات پر کوشاں ہیں کہ علم حاصل کیا جائے، اور علم کا کیفیت جو ہے وہ اب کتابوں سے بہت آگے نکل گئی. اور وہ زمانہ پھر وہی ہے کہ جب 1906 کے اندر اجلاس ہوا تو سر سلطان محمد شاہ آغا خان جو پہلے صدر بنے، انہوں نے یہ کہا ایک اور لیڈر کے متعلق، انہوں نے کہا کہ دیر از اے بیرسٹر ان
बॉम्बे जो समझता ये है और कहता ये है कि एक यूनाइटेड इंडिया होना चाहिए। तो 1905 के बाद अल्लामा इकबाल जब वापस आए तो सबको 15-20 साल की पुरअमन कोशिशों के बाद 1930 के अंदर अल्लामा इकबाल ने इंग्लिश के अंदर ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम के 5-6 लेक्चर्स दिए, जो मद्रास, अलीगढ़, इलाहाबाद के अंदर इन्होंने लेक्चर्स दिए, इंग्लिश के अंदर दिए। अच्छा, और कितने सोचते होंगे इंग्लिश में, वहाँ पर कितने लोग समझते होंगे, मगर क्यों? क्योंकि उनका पैगाम दुनिया इस्लाम के लिए था और यूरोप और मगरिब के लिए भी था। और फिर उनके यही ख्यालात उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी जाकर बताए, और अभी भी वो अब मुस्लिम स्टेट विद इन इंडिया की बात कर रहे हैं। वो अभी भी इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट की बात नहीं कर रहे। और कायदे आज़म भी अब 1928 के करीब शायद वो मुस्लिम लीग के इजलास के अंदर और कांग्रेस के इजलास को एक शहर में करवाना चाहते थे कि वो दोनों जगह शरीक हो सकें। तो ये कोशिशें हैं अल्लामा इकबाल की। मगर इल्म के एतबार से जो वलीद ने बड़ी अच्छी बात की, वलीद इकबाल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अल्लामा इकबाल सितारों के एतबार से और एटम के एतबार से दोनों चीज़ें समझ रहे हैं। और मैं और आप, मेरे लिए तो बहुत ही एक ये कैफियत है कि मैं मुसलसल मुताज्जिब होता रहता हूँ कि जो साइंस दुनिया के अंदर जिस एतबार से चलती है, कि अल्लामा इकबाल ने सितारों से जहाँ आगे जहाँ और भी हैं, और फिर ये साइंस जो है, जो अल्लामा ने सवाल किया और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट के अंदर भी उस बात का जिक्र है कि फिर क्या, कहाँ से शुरू, कहाँ से वो अल्लाह कहाँ है। तो साइंस जो है वो भी बिग बैंग तक पहुँच गई। उसने कहा कि जी एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग एंड देन द बिग बैंग हैपेंड, यानी उससे पहले क्या, कुछ नहीं। उसके बाद फिजिकल प्रिंसिपल्स एंड फिजिकल फार्मूलाज भी शुरू के 15-20 मिनट तक वो फार्मूलाज भी अप्लाई नहीं होते। उसके बाद फिर मैटर जिस तरह से पैदा हुआ और जो कैफियत हुई वो वहाँ से शुरू हुआ। अच्छा, हम जैसे लोग, अच्छा 200 साल पहले तो ये समझा जाता था कि ज़र्रा जो है सबसे छोटी चीज़ है, रेत के ज़र्रे उठा लें ये सबसे छोटी चीज़ है। तो अल्लाह ने, उससे पहले तो ये भी समझा जाता था कि दुनिया सबसे बड़ी चीज़ है कायनात में। फिर गलीलियो ने कहा कि नहीं, दुनिया भी सूरज के गिर्द घूमती है, सूरज बड़ा हो तो वो मौत से बच गया। फिर कायनात का पता चला, अरबहा सितारे, अरबहा मिल्की वेज, अरबहा ये कैफियतें नज़र आईं। तो क्वांटिटी वगैरह तो इंसान की अब समझ में है नहीं। हम छोटे मोटे कीड़े भी कहना हमें ज़्यादती है कायनात के एतबार से। अल्लाह का एहसान है हम जैसों के ऊपर कि कुछ हमें इल्म पता चल गया। और इल्म के अंदर भी अगर आप इन्फिनिटी के तौर पर कहें तो आपको इन्फिनिटली लेस पता है, इल्म है भी नहीं कुछ। तो अल्लामा ने बात की सितारों तक और इन लोगों को एक खोप दिया, और फिर साथ साथ ये भी कहा जो आपके लिए बिल्कुल सही है, किस तरह कुंद हुआ, किस तरह हुआ कुंद तेरा निश्तर तहकीक। वाह, किस तरह कुंद हुआ तेरा निश्तर तहकीक, होते नहीं क्यों तुझसे सितारों के जिगर चाक। और आजकल वो कैफियत है कि सितारों के जिगर चाक, ये एटम्स के जिगर चाक भी कर रहा है इंसान। और एक अजीब और कैफियत आई जो आइंस्टाइन ने पहले कहा कि स्पूकी रिएक्शंस, जो इंसान की समझ में आज तक नहीं आया। स्पूकी रिएक्शंस, आइंस्टाइन ने गिव अप कर दिया वहाँ पर स्पूकी रिएक्शंस। और आप सब यहाँ पे प्रोफेसर्स वगैरह हैं, आपको ज़्यादा इल्म है कि ये समझ में नहीं आया कि क्वांटम लेवल पर, ज़र्रे से छोटा एटम, एटम से छोटा फिर क्वांटा और हिग्स बोसॉन और ये सारी चीज़ें, कि क्वांटम लेवल पर क्या रिएक्शंस हो रहे हैं। और कल परसों ही मैं एक मजमून पढ़ रहा था जिसके अंदर मुआन के ऊपर, विच इज़ अ सब एटॉमिक पार्टिकल, कि उसकी मूवमेंट के अंदर एक स्पिन है जो वर्चुअल पार्टिकल जो क्रिएट होते हैं, अल्लाह क्रिएट करता है कहीं से, कुछ इंसान को पता ही नहीं किस अंधेरे में वो फिर रहा है, कि वर्चुअल पार्टिकल्स उसकी स्पिन को मॉडिफाई करते हैं, क्रिएट होते हैं और वर्चुअल पार्टिकल्स ख़त्म हो जाते हैं। कुन फयकून की कैफियत जहाँ सितारों में है, वहाँ माइन्यूटेस्ट ऑफ पार्टिकल्स के अंदर के वर्चुअल पार्टिकल्स, जिसका किसी को कुछ समझ में नहीं,
کریٹ ہوتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں۔ تو لہذا میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہندوستان کے اندر ایک ارتقائی اعتبار سے علامہ اقبال نے موٹیویٹ کیا انسان کو، اور دیکھیں موٹیویشن ہی چیز کو آگے لے جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی دعا اللہ تعالیٰ نے سے انہوں نے کی، کیونکہ وہ بھی خوفزدہ تھے فرعون کے دربار میں جانے کے لیے، جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جاؤ، تو اللہ نے کہا کہ گھبرائے، زبان کے اندر انہوں نے کہا کہ جی زبان کے اندر لکنت ہے، دعا کی کہ وہ مجھے بولنے کا طاقت دے، پھر اللہ نے ایک اور ان کو طاقت دی، اسی لیے کہ ان کو ہمت دلائی جائے کہ جاؤ جس محفل میں تم نے بات کرنی ہے اس کے لیے اللہ تمہیں طاقت دیتا ہے کہ تم اپنا ہاتھ اگر بغل میں لگاؤ گے اور نکالو گے تو اس میں سے نور نکلے گا، اور پھر عصائے موسیٰ بھی دی جس کا آپ نے خود پڑھا۔ تو یہ جو کمیونیکیشن ہے یہ اقبال کا سب سے بڑا ہنر ہے۔ ایک ایک شعر کے اندر میری زندگی اور آپ کی زندگیوں کی سوچ پیوستہ ہے، اور وہ مسلمان امہ کو اٹھاتا ہے۔ تو میں آج سمجھتا یہ ہوں کہ پاکستان کے اوپر پورا علامہ اقبال اور مسلم امہ کے اوپر پوری علامہ اقبال کی موٹیویشن، شاعری، کیفیت اور وہ جذبہ جو علامہ اقبال چاہتے تھے وہ جذبہ وہاں سے نکلنا چاہیے۔ اور علامہ بار بار کہتے ہیں تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، مسلسل موٹیویشن۔ پھر علامہ اقبال نے قائد اعظم کی سوچ کے اندر بھی 1930 سے میرا خیال ہے 30 سے 36 تک خطوط کا آپس میں ایکسچینج بھی ہوتا رہا، علامہ اور قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ بھی رہی۔ اور پھر واپس آتا ہوں اس بات پر کہ دیکھیں کتنی کوشش کی مسلمان نے ہندوستان کے اندر پرامن طور پر رہنے کی، کتنی کوشش کی۔ یعنی یہ ان لوگوں کے جو میرے لیڈران ہیں ان کی سوچ کے اندر آپ کو کیفیت میں نے بتائی کہ 1857 سے لے کر 1930 تک، اور 1930 کے بعد بھی مسلم اینٹی ود ان انڈیا، یہ سوچ تو میرا خیال سے 1936-37 تک یہ کوشش جاری رہی، مسلم اینٹی ود ان انڈیا انٹل 1940 کا ریزولوشن، اس کے بعد بھی کوشش جاری رہی، مسلم اینٹی ود ان انڈیا۔ اور آج آپ دیکھیں اس ہندوستان کو جہاں پر ہم رہنا چاہتے تھے جس کے ساتھ، اور جب تک ہمارے لیڈران نے قوم کو یہ نہیں بتایا کہ ان کے ہاں تو تمہیں موقع ہی نہیں ملے گا ترقی کا اور انصاف کا۔ اور آج صبح میں ایک چھوٹی سی کلپ دیکھتا ہوا آ رہا ہوں جس کا مجھے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ میرے رشتہ دار بھی انڈیا میں ہیں، اور وہ کیفیت یہ تھی کہ ایک دکان تھی کھانے کی جو مسلمان بچے تھے جو اس کو کھولا ہوا تھا، اور ان کو ایک موب موٹر سائیکلوں پر آ کر گالیاں دے رہا تھا کہ بند کرو آج دیوالی ہے، بند کرو ورنہ آگ لگا دیں گے تم کو۔ یہ کیفیت اس مسلم انڈیا کی ہے آج، جو بیچارے رہ گئے، میرے رشتہ دار بھی رہ گئے۔ تو علامہ نے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اور ساری مسلم لیڈرشپ نے اپنی پوری کوشش کی۔ خیر وہ تو ہو رہا ہے، وہ تو اپنی تاریخ کو مٹا رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک فرینچ آتھر ہے، ہمیشہ وقت پر نام بھی بھول جاتا ہوں، وہ ایک چیک آتھر تھا جو فرینچ ناولسٹ بھی بنا۔ اس نے لکھا کہ اگر قوموں کو مٹانا ہے تو پہلے ان کی تاریخ ختم کرو، مٹاؤ، پھر ان کا کلچر مٹاؤ، پھر ان کی زبان مٹاؤ، پھر نئی تاریخ رقم کرو، پھر نیا کلچر بناؤ، پھر زبان سے ان کو دور کر دو۔ یہ ہندوستان کے اندر واقعی یہ کیفیت چل رہی ہے، ان کی تاریخ مسخ کی جا رہی ہے، مسلمان کو ایک ایول کے طور پر آگے دکھایا جا رہا ہے، زبان کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کی عکاسی سارے ہندوستان کے اندر ہے، اور پاکستان کا جو کاف ہے کشمیر، اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھتے ہیں اسی چیز کی عکاسی ہے۔ اچھا تو یہ اپنے آپ کو آگ لگا رہے، ہمیں تو صرف یہ افسوس ہے کہ ہمارے رشتہ دار وہاں، مسلمان وہاں، یہ اپنے آپ کو آگ لگا رہے ہیں۔ ہمیں دوسرا افسوس یہ ہوگا کہ یہ آگ خود لگائیں گے، اس کا برڈن بھی ہمارے اوپر ڈالا جائے گا،
تو یہ تو آگے مسلمان ترقی کر رہا ہے، پاکستان ترقی کر رہا ہے، یہ اس ویژن کے پر واپس آ جائیں ہم، جس کے اندر پھر ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہوگا۔ اور کیسے نکلنا ہوگا؟ اور نکلنا ایسے ہی ہوگا کہ وہی علم جس کی بے چینی کے حوالے سے علامہ نے اور سر سید احمد خان نے اور آپ جیسے استادوں نے یہاں پر ایک کیفیت پیدا کی ہے کہ اس کو علم کی تلاش کیا جائے، اور پھر جوش آتا ہے۔ مجھے تو ایسی چیزوں کو پڑھ کر جوش آتا ہے کہ اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، واہ واہ، اٹھ کہ خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سختہ شام و سحر تازہ کریں۔ کچھ نہیں اس کے اندر۔ دیکھو، ایک ہے اسلامی تاریخ کے اندر آپ اگر ایک بات دیکھیں تو ایک جس کو میں کہتا ہوں کہ طارق بن زیاد مومنٹ ہے۔ یہ قومیں بنتی ہیں یہاں پر، قومیں تیل برک اینڈ مارٹر سے نہیں بنتی ہیں، قوم یقیناً نہیں بنتی۔ جو علامہ نے کہا کہ جہاں تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ تو طارق بن زیاد مومنٹ کیا تھا؟ طارق بن زیاد مومنٹ یہ تھا کہ کشتیاں جلائی گئیں، اور آج تک ساری قومیں، مسلمان قومیں اس کو یاد کرتی ہیں، کشتیاں جلائی گئیں۔ کشتیاں جلانے کا ایک فیکچول کیفیت کیا تھی؟ یہ نہیں تھا کہ کشتیاں جلانے سے کوئی سامان حرب کے اندر بڑھ جائے کوئی چیز، بلکہ کم ہو گئی۔ اس کو تیار کیا گیا، دیٹس دا طارق بن زیاد مومنٹ۔ یہ ذہن کو تیار کیا کہ تمہارے پیچھے چوائس ہی کوئی نہیں ہے۔ اس وقت بھی پاکستان کے پاس کوئی چوائس ہی کوئی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ علم حاصل کرے، سوائے اس کے کہ وہ جذبہ بھی رکھے۔ دیکھو، علم بغیر جذبے کے ہم جیسے لوگ بن سکتے ہیں، پروفیسر بھی ہوں گے، شاگرد پڑھانے والے اساتذہ بھی ہوں گے، مگر ایک کمبینیشن ہے جو علم کے ساتھ طاقت دیتا ہے اور اس بات کے قابل بناتا ہے کہ پاکستان کو ہم ڈیفینڈ بھی کر سکیں۔ اچھا، اور ڈیفنس بھی اس وقت سامان حرب جو ہے وہ بھی برک اینڈ مارٹر والا ڈیفنس نہیں، اب زمانہ بھی بدل رہا ہے۔ میری گفتگو سارے یونیورسٹیز کے پروفیسران کے ساتھ جب ہوتی ہے اور وائس چانسلرز کے ساتھ ہوتی ہے تو بھی یہی ہوتی ہے، کہتا ہوں برک اینڈ مارٹر کین ناٹ چینج دا ڈیسٹنی آف دس کنٹری۔ راستہ ہو سکتا ہے برک اینڈ مارٹر، یقیناً سارے راستے برک اینڈ مارٹر سے بنیں گے، مگر جو انٹلیکچوئل سوچ ہے آج دنیا کے اندر، آئی ٹی کی جو سوچ ہے، جو علم بڑھ گیا، جو ڈیٹا ہر طرف موجود ہے، آنکھوں سے زیادہ اب کیمراز موجود ہیں ہر طرف، جو اس کا انالیسس کرے گا۔ تیل بذات خود بیکار جب تک وہ مشین میں نہیں ڈالا جائے، ڈیٹا بذات خود بیکار جب تک وہ عقل کے اندر اینالائز نہ ہو۔ تو مسلمانوں کی ترقی کا راز، اور خاص طور پر پاکستان کی ترقی کا راز جو مجھے ڈیئر ہے اور جس کے لیے علامہ انسپائر کرتے ہیں، میرے مذہب کے اندر سے تلاش کر کے وہ چیزیں جو چھپی ہوئی تھیں، وہ لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر وہ سیلاب کریٹ کیا۔ اس سیلاب کو دوبارہ ہم نے اسی انداز سے تیز کرنا ہے۔ کبھی ظلم کے اندر پس کر وہ انسان نکلتا ہے، کبھی عقل سے خود ہی آگے نکلتا ہے۔ ظلم کے سے بھی پس چکے ہم، جو ہوا ہے ہمارے ساتھ دنیا کے اندر اقدار اور موریلٹی کی اب کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، پیسے کی، تجارت کی۔ کشمیر میں جو ظلم ہوتا رہے، مگر تجارت اور پیسے کے اعتبار سے جو انڈیا کا اثر رسوخ ہے تو ظلم ہوتا رہے۔ تو اس وقت دنیا اسلام جو علامہ بات کرتے ہیں، دنیا اسلام ایک قدر کی تلاش میں ہے، ایک ویژن کی تلاش میں ہے، اور ادھر ادھر آپ دیکھیں تو بہت کم نظر آتا ہے ایسا ویژن کہ جو اسلام کو لے کر کھڑا ہو اور انصاف اور موریلٹی کی دنیا قائم کرے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ کا سب سے بڑا پیغام، دونوں چیزیں مکس ہو گئیں، جو ولید اقبال صاحب نے کہا کہ جناب اس کا سائنٹیفک سرچ ان کی، اور پھر لیڈرشپ ہے نا، اور اس لیڈرشپ کے اندر مجھے اس وقت پاکستان بڑے ایک سنہرے مقام پر نظر آتا ہے کہ جہاں سے اس لیڈرشپ کو آگے کیا جائے گا۔ لہٰذا میں صرف آخر میں یہ بات کہوں، علامہ کی زبان کے اندر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر،
ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو شکریہ خواتین و حضرات، السلام علیکم. صدر ڈاکٹر عارف علوی علامہ اقبال کی شخصیت پر دوسری بین الاقوامی کانفرنس جس کا انعقاد کیا گیا اس کے افتتاحی سیشن سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اصل صورتحال کا، بر صغیر کی اصل صورتحال کا ادراک تھا علامہ اقبال کو، جس کی بنیاد پہ انہوں نے علیحدہ وطن کا خواب دیکھا، علیحدہ وطن کی حامی بھری. علامہ اقبال کا پیغام شاعری میں آفاقی ہے اور وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے.